بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین دیکھ رہے ہیں نقوش سیرت چینل۔ آج کی یہ ویڈیو معرکہ احد کی تفصیلات پر، معرکہ احد کے مقامات پر، معرکہ احد کی منازل کی تفصیل پر مشتمل ہے۔ معرکہ احد کو ناظرین ہم سمجھانے کے لیے 3 حصے بنا لیتے ہیں۔ پہلا حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی سے روانگی جبل احد کے دامن تک۔ دوسرا حصہ جبل احد کے دامن میں صف بندی۔ تیسرا حصہ معرکہ کے بعد شہداء کی تدفین اور پھر مدینہ منورہ واپسی۔ یہ تو سب ناظرین جانتے ہیں کہ معرکہ احد مدینہ منورہ کے شمال میں جبل احد کے دامن میں لڑا گیا۔ یہاں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ سے جنوب کی سمت میں ہے، تو یہ معرکہ مدینہ منورہ کے شمال میں کیوں لڑا گیا؟ تو اس کے لیے ناظرین دیکھیں یہ نقشہ۔ یہ مدینہ منورہ کا قدیم نقشہ ہے، جب یہ جدید آبادی اور تعمیرات نہیں ہوئی تھی اس وقت کا ایک خاکہ بنایا گیا ہے۔ مدینہ منورہ کے جنوب میں حرہ قباء ہے، اس کے مشرق اور مغرب میں بھی 2 حرے ہیں، حرہ شرقیہ، حرہ غربیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے جنوب اور مغربی علاقے میں باغات بھی ہیں۔ تو یہ پتھریلے علاقے، حرے اور ان گھنے باغات کی وجہ سے مدینہ منورہ کی جنوبی، مشرقی، مغربی سمت لڑائی اور جنگ کے لیے، معرکہ کے لیے موزون نہیں تھی۔ اس لیے مشرکین کا یہ لشکر مدینہ منورہ کی جنوبی سمت سے آ کر شمال مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوا۔ غزوہ خندق کے موقع پر بھی ایسا ہوا تھا اور غزوہ احد کے موقع پر بھی ایسا ہوا۔ رسول مجاہد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشاورت فرمائی۔ جمعہ کا دن تھا، نماز عصر کے بعد 1000 کا لشکر لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے روانہ ہوئے۔ شیخین ایک جگہ ہے، وہاں پر پہنچے تو مغرب ہو گئی۔ مغرب اور عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں ادا فرمائی۔ شیخین اس جگہ کا نام اس لیے ہے کہ یہاں 2 ٹیلے تھے اور یہاں 2 یہودی بوڑھا بوڑھی رہتے تھے، ان کی وجہ سے ان دونوں ٹیلوں کا نام پڑ گیا شیخین۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، خیمہ لگایا، وہاں مسجد بنی اور اس مسجد کا نام بھی پڑ گیا مسجد شیخین۔ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں گزاری، لشکر کا جائزہ لیا، کم عمر صحابہ رضی اللہ عنہم کو واپس کیا۔ صبح اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے اور یہ اس راستے سے ہوتے ہوئے منطقۃ الشوط پہنچے۔ منطقۃ الشوط علاقہ ہے، الشوط علاقہ، وہیں پر باغ ہے، بستان الشوط۔ یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً اسی جگہ کا محل وقوع ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو نماز فجر کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز یہیں ادا فرمائی، اور اسی جگہ سے عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقوں کا سردار، وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا کہ میرے مشورے پر عمل نہیں ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 صحابہ رضی اللہ عنہم رہ گئے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے روانگی فرمائی اور جبل احد کے دامن میں پہنچ کر اپنے لشکر کی صف بندی فرمائی۔ اب یہ دوسرا مرحلہ ہے ہماری اس ویڈیو کا۔ جبل احد کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی فرمائی۔ جغرافیائی اعتبار سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدین کو اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جس طریقے سے مرتب فرمایا، اس سے بہترین، اس سے خوبصورت صف بندی کوئی جرنل، کوئی لشکر کا سالار نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر جبل احد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بھی جبل احد کا حصہ ہے، تو آپ نے اپنے دائیں حصے اور اپنی پشت والی سمت دونوں کو جبل احد کی وجہ سے محفوظ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب یہ جبل رمات ہے، اور اسی کے پیچھے وادی قنات کے راستے سے دشمن کی طرف سے حملہ آور ہونے کا خطرہ تھا، تو اس سمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں محفوظ فرمایا کہ جبل رمات پر 50 تیر انداز مقرر فرمائے، جن کے امیر تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہیں ہدایات یہ تھیں کہ آپ نے اسی جگہ پر قائم رہنا ہے اور اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ یہ دیکھیں کس طرح خوبصورت صف بندی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس پورے منظر سے یہ معلوم ہوا کہ معرکہ احد جبل رمات کے مغرب میں قائم ہوا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ معرکہ احد جبل رمات کے مشرق میں قائم ہوا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کتاب اطلس الغزوات میں۔ معرکہ شروع ہوا تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے بہادری اور شجاعت کے ایسے جوہر دکھائے اور ایسے تابڑ توڑ حملے کیے کہ مشرکین کو پسپائی پر مجبور کر دیا، اور وہ پسپا ہو کر، شکست خوردہ ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ مشرکین نے میدان چھوڑا تو مسلمان مجاہدین صحابہ رضی اللہ عنہم ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ جبل رمات پر موجود 50 افراد نے دیکھا کہ اب شاید لڑائی ختم ہو گئی ہے، اور وہ بھی جبل رمات سے نیچے آنے لگے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کیا کہ نہیں، ہدایات کے مطابق جب تک ہمیں بلایا نہیں جائے گا ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ صحابہ رہ گئے، باقی افراد، باقی مجاہدین یہی سمجھ کر کہ اب لڑائی ختم ہو گئی، وہ جبل رمات سے نیچے آ گئے۔ حضرت خالد اور اکرمہ رضی اللہ عنہما یہ پہلے سے اس جگہ کی اور اس موقع کی تلاش میں تھے کہ ہم پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کریں، اور کئی مرتبہ انہوں نے کوشش بھی کی، لیکن جبل الرمات کے تیر اندازوں نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ اب یہاں تیر اندازوں کی تعداد کم رہ گئی، تو حضرت خالد اور اکرمہ رضی اللہ عنہ نے جبل الرمات کے مشرق سے وادی قنات کے اسی راستے سے آ کر جبل الرمات کے مجاہدین پر حملہ کیا، وہ شہید ہو گئے۔ پھر خالد اور اکرمہ رضی اللہ عنہما نے اپنے ساتھیوں سے مل کر مسلمانوں پر عقب سے آ کر حملہ کیا، اور اب مسلمان تینوں چاروں طرف سے دشمن کے نرغے میں آ گئے۔ اب بالکل پتہ نہیں چل رہا کہ کس سمت میں دشمن ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا۔ 70 صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے، اور اسی قدر صحابہ رضی اللہ عنہم زخمی ہوئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ہٹ کر معرکہ کی پھر کمان سنبھالی اور سب کو جمع کیا۔ مسلمانوں نے پھر حملہ کیا، اور مشرکین پھر یہاں سے پسپا ہوئے اور یہاں سے واپس بھاگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد جبل احد کے دامن میں جا کر ایک غار میں قیام فرمایا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی مرہم پٹی کی گئی۔ اس غار کے مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے یہ غار کھلا ہوتا تھا، لوگ جاتے تھے، ہمیں بھی الحمدللہ یہاں کئی بار زیارت کا موقع ملا، لیکن آج کل اس کو بند کر دیا گیا ہے۔
قریب میں ایک مسجد کے آثار ہیں، اور اس مسجد کو کہا جاتا ہے مسجد احد یا مسجد فسح۔ اس کی تفصیلی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے نقوش سیرت چینل پر۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، بیٹھ کر ادا فرمائی۔ یہ معرکہ احد کا دوسرا حصہ تھا۔ معرکہ احد کا تیسرا حصہ ہے معرکہ کے بعد شہداء کی تدفین اور جبل احد سے واپسی۔ ناظرین، معرکہ احد میں 70 صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے، اور جبل الرمات کے مشرق، شمالی اور اسی طرح مغربی سمت، ان سب جگہوں پر چونکہ بعد میں معرکہ جنگ پھیل گئی، جس کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے۔ جبل الرمات کے مشرقی کنارے پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کتاب اطلس الغزوات میں۔ یہاں چونکہ شہداء کی تعداد کافی تھی، تو مختلف جگہوں پر شہداء کی قبور بنی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نقشے میں کہ وادی قنات جو مدینہ منورہ کے مشرقی حصے سے آتی تھی، وہ جبل الرمات کے شمالی اور جنوبی دونوں سمتوں سے گزرتی تھی، اور چونکہ شمالی سمت میں، جبل الرمات کے شمالی سمت میں قبور تھیں، تو ایک آدھ مرتبہ ایسا ہوا کہ وادی قنات میں طغیانی آئی، جس کی وجہ سے شہداء کی قبور کو نقصان پہنچنے کا اور پانی جانے کا خطرہ تھا۔ تو ان شہداء کی قبور وہاں سے منتقل کی گئیں، اور 40-45 سال کے بعد، 46 سال کے بعد یہ قبور منتقل کی گئیں۔ تو سب مدینہ والوں نے دیکھا کہ جیسے شہداء کو دفن کیا گیا تھا، ان کے اجساد، ان کے جسم اسی طرح تر و تازہ تھے۔ پھر ان شہداء کو 2 جگہوں پر منتقل کیا گیا، یعنی یہاں پر 2 مقبرے ہیں شہداء کے۔ ایک تو یہ مشہور مقبرہ ہے جس پر ہمارے زائرین اکثر جاتے رہتے ہیں، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب، حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہم کی قبور ہیں۔ دوسرا مقبرہ وہ بھی اسی مشہور مقبرہ کے قریب ہی ہے، اس میں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ اور دوسرے شہداء کی قبور ہیں۔ یہ جو دوسرا مقبرہ ہے، اس کی کافی اونچی 4 دیواری ہے، اور اس کے اندر کا منظر دکھائی نہیں دیتا، البتہ فضائی منظر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر قبور کے نشانات ہیں۔ شہداء کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کے دامن سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بنو حارثہ کے علاقہ میں ایک جگہ پر قیام فرمایا، استراحت فرمائی۔ وہاں پر بعد میں مسجد بنائی گئی، اور اس مسجد کا نام ہی رکھ دیا گیا مسجد المستراح، اور اسے مسجد بنی حارثہ بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد المستراح یعنی اس مقام پر رسول مجاہد صلی اللہ علیہ وسلم نے استراحت فرمائی تھی۔ مسجد المستراح سے یعنی اس مقام سے ہوتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت مسجد نبوی پہنچے، اور یوں معرکہ احد اختتام کو پہنچا۔ معرکہ احد کی مزید تفصیلات، نقشے اور مقامات کی تصاویر، QR کوڈ اور لوکیشن دیکھنے کے لیے ہماری کتاب اطلس الغزوات دیکھیے، جس میں تمام غزوات کے مقامات اور مقامات کے QR کوڈز اور لوکیشن سب موجود ہیں۔ اطلس الغزوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔